بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر. اور آج ہماری ڈسکشن کا جو موضوع ہے، آج ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ جو کنسورشیم ہے اور جو جوائنٹ وینچر ہے یہ کیسے بنتا ہے، کیوں بنتا ہے، اور اس کا ٹیکس پاکستان کے اندر کیسے ہوتا ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑا کوئی پبلک کا پروجیکٹ کیا جاتا ہے کسی گورنمنٹ کے ساتھ، یا کوئی انفراسٹرکچر کا پروجیکٹ کیا جاتا ہے، تو بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ جوائن ہینڈ کرتی ہیں. بعض اوقات وہ ان رجسٹرڈ ایک سیٹ اپ عارضی بناتی ہیں جس کو ہم نارملی کنسورشیم کہتے ہیں، یا وہ پراپر ایک نئی اینٹی جو ہے وہ بنا لیتی ہیں. اور اس کا مقصد جو ہے وہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اس پروجیکٹ کو کرنا، چونکہ کسی بھی اکیلی فرض کریں کوئی کمپنی ہے، اس کے پاس اتنا کیپٹل نہیں ہے، اتنی ٹیکنیکل اسٹرینتھ نہیں ہے، یا وہ جو بار ٹو انٹری انٹو دا مارکیٹ ہوتا ہے وہ نہیں ہے، یا کیپٹل اتنا زیادہ نہیں ہے، تو وہ بعض اوقات کیا کرتی ہیں کہ 2 3 یا 4 کمپنیز مل کے ایک نئی اینٹی کھڑی کرتی ہیں، اور وہ اینٹی بیسیکلی وہ پروجیکٹ یا وہ کام جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے، جس کو ہم جوائنٹ وینچر کہتے ہیں. پاکستان کے اندر نارملی جوائنٹ وینچر جو ہے جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا، وہ 3 4 وجوہات کی بنیاد پہ ہی بنتا ہے کہ یا تو وہ جوائنٹ وینچر پیسے کم ہیں تو تمام کمپنیاں پول کرتی ہیں، پھر وہ پروجیکٹ کرتی ہیں. ٹیکنیکل ایشوز کے اوپر بعض اوقات جو ہے وہ بنانا پڑ سکتا ہے. تیسری چیز رسک ہوتی ہے کہ اگر فرض کریں ہائی رسک ہے تو رسک کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے بہت سارے پارٹنرز مل کے ایک جوائنٹ وینچر جو ہے وہ کھڑا کر لیتے ہیں. یا مارکیٹ انٹری بیریئر اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کو میٹ کرنے کے لیے کہ انہیں وہاں پہ پیسہ بھی چاہیے، ان کو وہاں پہ مختلف ٹیکنیکلٹیز بھی چاہیے، ان کو رسک بھی میٹیگیٹ کرنا ہے. اس مارکیٹ انٹری بیریئر کی وجہ سے بھی بعض اوقات کمپنیز جو ہیں وہ یہاں پہ جوائنٹ وینچرز جو ہیں وہ بنا لیتی ہیں. نیکسٹ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ٹائپس جو ہے وہ کتنی قسم کی جو ہوتی ہے. جس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، پاکستان کے اندر بیسیکلی جے ویز 4 طرح کی ہوتی ہیں. جیسا کہ کنٹریکچول جے وی ہے، زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ جو گورنمنٹ کے سولی پروجیکٹس ہیں، ایگریمنٹس ہیں، اور وہ ان لیگل اینٹیز ایک نئی بنا لیتے ہیں اس کام کے لیے، جس کو کنٹریکچول جے وی کہتے ہیں. زیادہ تر یہ شارٹ ٹرم کنسٹرکشن یا گورنمنٹ ٹینڈرز کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ کمپنیز نے جو ہے وہ کنٹریکچول جے وی جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے. دوسری جو ٹائپ ہے اس میں ایکوٹی بیسڈ جے وی ہوتی ہے. یہ ایک سیپریٹ اینٹی ہے جہاں پہ پارٹیز جو ہیں چونکہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، تو جتنا ان کا انویسٹمنٹ شیئرز ہوتا ہے اس حساب سے اس کے اندر ان کا شیئر ہوتا ہے ایز پر دیئر پارٹیسپیشن ان دا جو کیپٹل ہے. اور یہ زیادہ تر لانگ ٹرم فارن انویسٹمنٹس کے لیے بنائی جاتی ہیں. اس کے بعد انکارپوریٹڈ جے ویز ہوتی ہیں، ایسی جے ویز جو لانگ ٹرم پروجیکٹ کر رہی ہوتی ہیں پبلک ایٹ لارج کے لیے. اور یہ زیادہ تر جو ہوتی ہیں وہ پرائیویٹ پبلک لمیٹڈ کمپنیز بھی ہو سکتی ہیں انڈر کمپنیز ایکٹ. اور یہ زیادہ تر لارج سکیل کارپوریٹ ڈیولپمنٹس کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں. آگے انکارپوریٹڈ ہوتی ہیں. جو ان انکارپوریٹڈ ہوتی ہیں زیادہ تر وہ پارٹیز جوائنٹ بڈ بٹ مینٹین اے سیپریٹ اکاؤنٹس. یوز کیس پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل انفراسٹرکچر پروجیکٹس جو ہیں، تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنسورشیم کے اندر یا جو انکارپوریٹڈ ہوتی ہے، اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہ صرف بڈ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی ساری انویسٹمنٹ پروفٹس وہ سارے سیپریٹلی مینٹین کر رہے ہوتے ہیں. تو نیکسٹ جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا روڈ میپ کیا ہے. تو روڈ میپ اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پارٹیز جو ہیں وہ اکٹھی ہوتی ہیں، وہ کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کی ٹی او آرز طے کرتی ہیں. اس کے بعد وہ یہ طے کرتی ہیں کہ کیا ہم نے اس کے اوپر کوئی این ٹی این بھی لینا ہے یا نہیں. اور اگر آپ نے کوئی رجسٹرڈ جو ہے وہ جوائنٹ وینچر یا بنانا ہے تو اس صورت میں ظاہر ہے آپ اس کا ایک الگ سے این ٹی این لیں گے. اور وہ این ٹی این جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ٹیکس سٹرکچر کے اوپر، کہ آپ اس کی زیادہ تر کمپنیز جو ہیں وہ اے او پی بنا لیتی ہیں، یعنی کہ پارٹنرشپ فرم بنا لیتی ہیں. اور کچھ کمپنیز اس کو ایس سی سی پی کے ساتھ جو ہے وہ رجسٹر بھی کر لیتی ہیں. تو ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ اگر آپ کمپنی کو رجسٹر کروا لیں گے ایز این وہاں پہ ایس سی سی پی کے ساتھ، تو ظاہر ہے 29% فلیٹ ٹیکس ریٹ اس کے اوپر لگے گا. اور اگر آپ اے او پی بنا رہے ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر جو جے ویز بناتے ہیں وہ اے او پی کے طور پہ بناتے ہیں. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹیکس ڈفرینس اور پھر آگے ان کا لانگ ٹرم جو ٹیکس کا جو امپیکٹ آئے گا، اس امپیکٹ کو دیکھتے ہوئے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا سٹرکچر جو ہے وہ کیا رکھا جائے گا. اب آ جاتے ہیں انکم ٹیکس آرڈیننس کے مطابق. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیکشن 92 کے اندر
یہ بات بڑی واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بھی کمپنی جو ہے، اگر کوئی ایسوسیشن آف پرسن جو ہے، فرض کریں وہ پارٹ ہے کسی بھی جے وی کا، تو اس کا ٹیکس تو وہیں پہ ہوگا، لیکن اگر کوئی کمپنی جو ہے وہ اس جوائنٹ وینچر کا پارٹ ہے تو اس کا جو شیئر آف پروفٹ ہے وہ وہاں سے نکال کے اپنی جو اس کی انکم ٹیکس ریٹرن ہے کمپنی کی، وہ اس کے اندر جا کے اس کو شو کرے گی۔ میں مثال دیتا ہوں، فرض کریں 2 سے 3 جو اینٹیز تھیں انہوں نے مل کے کوئی جوائنٹ وینچر بنایا، مثال کے طور پہ 2 اے او پیز آئیں اور ایک کمپنی تھی، یا فرض کریں دوسرے کیس کے اندر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ تینوں پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز نے مل کے ایک جوائنٹ وینچر بنایا۔ اب وہ جوائنٹ وینچر انہوں نے ایز اے او پی یا ایسوسیشن آف پرسن رکھا ہوا تھا۔ اب چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کمپنیاں الگ ہیں اور یہ جو اے او پی کا سیٹ اپ ہے یہ بالکل ایک الگ، یا جو انہوں نے نئی جے وی بنائی ہے یا جوائنٹ وینچر بنایا ہے یہ ایک الگ لیگل اینٹی ہے۔ اب یہ لیگل اینٹی جب ڈیل کرے گی، کام کرے گی، آپریشنز اپنے رن کرے گی، تو اس کے ٹیکسز بھی ودہولڈ ہو رہے ہوں گے، اس کے اکاؤنٹس بھی الگ سے مینٹین ہو رہے ہوں گے، اور یہ فرض کریں ایک الگ سے لیگل اینٹی کے طور پہ وجود میں آئے گی، تو ظاہر ہے یہ اپنا ٹیکس بھی الگ کر رہی ہوگی۔ لیکن سیکشن 92 یہ کہتا ہے کہ اگر اس جے وی کے اندر تمام جو ہیں وہ کمپنیز ہیں تو وہ یہاں پہ اپنا ٹیکس نہیں کریں گی، وہ کیا کریں گی کہ وہ اپنا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ جے وی بنائے گی، اپنا ریٹرن بھی فائل کرے گی، لیکن وہ کیا کرے گی کہ جب نیٹ پروفٹ کیلکولیٹ ہوگا تو وہ نیٹ پروفٹ جو ہے وہ یہاں پہ ٹیکس نہیں کروائے گی جے وی کے اندر، بلکہ وہ یہاں سے اپنے پروفٹس نکال کے جو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں وہ اپنا الگ الگ اپنی ریٹرنز کے اندر لے کے جائیں گی۔ اب سیکشن 168 اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے بڑی اچھی بات یہ کی، انہوں نے یہ کہا کہ اگر فرض کریں تینوں کمپنیز اس جے وی کے اندر تھیں تو وہ ظاہر ہے جب جے وی اپنا انکم ٹیکس ریٹرن فائل کر رہی ہوگی تو اس کا جو نیٹ پروفٹ ہوگا وہاں سے یہ تینوں کمپنیاں پروفٹ اٹھائیں گی، اور جتنا ٹیکس ود ہولڈ ہوا ہے وہ بھی اٹھا کے لے جائیں گی، اور وہ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن کے اندر جو ان کا ریگولر پروفٹ ہے اس کے اندر جو جے وی سے انہوں نے منافع حاصل کیا اس کو بھی جا کے وہاں پہ ایڈ کریں گی، اور پھر ٹوٹل جو ان کی انکم ہے اس کے اوپر ٹیکس دیں گی۔ اس کی ایگزامپل سے میں ایسے سمجھاتا ہوں کہ فرض کریں اے بی سی 3 کمپنیاں تھیں جنہوں نے مل کے ایک نئی جے وی بنائی۔ اب جے وی نے فرض کرو ان تینوں کا جو ہے وہ 33% منافع میں فرض کریں شرح تھی، تو انہوں نے جے وی نے پورے سال جتنا بزنس کیا اس کا جو نیٹ پروفٹ ہوگا، جو نیٹ ٹیکسیبل پروفٹ ہے، وہ جے وی وہاں پہ ٹیکس نہیں دے گی بلکہ وہ تینوں کے اندر ایکولی ڈیوائیڈ ہوگا۔ وہ انکم جو ہے وہاں سے نکال کے وہ اے بی سی تینوں کمپنیاں اپنی اپنی کمپنی کے اندر وہ پروفٹ لے جائیں گی، اور جتنا ٹیکس ود ہولڈ ہوا ہے وہ بھی 3 پہ ڈیوائیڈ کریں گی، اور وہ پورشن بھی وہاں پہ جا کے اپنی ریٹرن کے اندر جو ہے وہ ود ہولڈنگ کے اندر وہ بھی دکھائیں گی۔ اب تینوں کمپنیوں کا جو پروفٹ ہے، اب سوال یہ ہے کہ پھر جو جے وی بن رہی تھی وہ کتنا ٹیکس دے گی؟ تو بیسیکلی وہ جو جے وی ہے وہ کوئی ٹیکس بھی نہیں دے گی، وہ وہاں سے جو ایکول اماؤنٹ ہے وہ فائنل فکس والے خانے میں ڈالے گی تو وہ نیٹ زیرو ہو جائے گا، جے وی اپنا ریٹرن اسی طرح ہی فائل کر دے گی، لیکن وہ جتنا پروفٹ ہے وہ جا کے تینوں جو اور وہ تینوں کمپنیاں اپنے اپنے اس پروفٹ کے اوپر وہاں پہ ٹیکس دے رہی ہوں گی۔ تھوڑا سا ہو سکتا ہے آپ کے لیے سمجھنے میں کمپلیکس ہو گیا ہوگا، لیکن سٹل اگر آپ کا کوئی سوال ہے ہمیں نیچے کمنٹس میں لکھیے۔ ویڈیو پسند آتی ہے اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔